نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا و مقتدانا و ہادنا بالقاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ خمسہ ایسے عبادت گزار بندے کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے جس پر عبادت کو ناز ہے۔ یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے کہ جو فضیلت کے جویا نہیں ہوتے، فضیلت کے متلاشی نہیں ہوتے، فضیلت اور کمال کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ معاملہ برعکس ہے، فضیلت ان کی جویا ہے، فضیلت ان کے پیچھے چلتی ہے۔ عبادت ایسی کہ عبادت ناز کرے، فضیلت ایسی کہ جن پر فضیلت کو ناز ہو، کمال ایسا کہ جن سے پیروں سے متمسک ہو کہ کمال فخر کرے۔ کیا کہنا ان بندوں کا، کیا کہنا اس مخلوق کا۔ اللہ نے یہ سمجھ لیے اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا۔ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے محمد آل محمد کے نور کو خلق کیا۔ تو عبادت اور محبت اہل بیت جیسا کہ آپ سامنے عرض کیا تھا، لیکن آج کی اس مختصر سی مجلس میں جس عبادت کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانی ہے، یوں تو آدم سے لے کر خاتم تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ جس کا کوئی لمحہ عبادت الہی سے خالی ہو، اور ہر ایک نبی نے اپنی بساط کے مطابق عبادت بھی کی، دعا بھی کی۔ ہر نبی کی دعا ہے، ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں دعا کی، لیکن اگر دعا کو معراج ملی ہے تو سید سجاد کے مصلی پر زبور آل محمد، صحیفہ سجادیہ، جو ایک دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ یعنی دیکھیے، یوں تو ہمارا عقیدہ ہے اور حقیقت میں ہے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یہ نبی کے گھر والے سارے محمد ہے، ان کا پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے۔
سب کے سب محمد ہے، لیکن پھر بھی ہر امام کی ایک خاصیت ہے۔ اگر مولا کائنات کا تصور ہوتا ہے تو جہاں مولا کا تصور ہوتا ہے وہاں شجاعت کا تصور ہو جاتا ہے۔ اگر امام حسین کا نام آتا ہے تو امام حسین کے نام کے ساتھ ساتھ فوراً حلم کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر امام حسین کا نام آتا ہے، ادھر امام حسین کا نام آتا ہے، ادھر شہادت کا تصور، ادھر صبر استقلال کا تصور خود بخود ذہن میں ابھر آتا ہے۔ اگر امام زین العابدین کا نام آتا ہے تو دعا کا تصور خود بخود ذہن میں گھر کر لیتا ہے۔ اگر کہیں علم کا نام آتا ہے، امام محمد باقر کا تصور خود بخود ذہن میں ابھر آتا ہے۔ اگر امام موسیٰ کاظم کا نام آتا ہے تو قسم اور حلم کا تصور ذہن میں ابھر آتا ہے۔ اگر امام علی رضا علیہ السلام کا نام آتا ہے تو خدا کی سری رضا سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر امام محمد تقی کا نام آتا ہے لوگوں کے ذہن میں تقوی الہی آ جاتا ہے۔ اگر امام جواد کا نام آتا ہے لوگوں کے ذہن میں اللہ کی پاکیزگی طہارت آ جاتی ہے۔ اگر امام حسن عسکری کا نام آتا ہے تو اللہ کا لشکر ذہن میں آتا ہے۔ اگر امام زمانہ کا نام آتا ہے تو غیبت الہی کا تصور ذہن میں ابھر آتا ہے۔ تو یہ مخصوص ہے۔ دیکھیں یوں تو سب میں وہ کمال ہے، سب میں بدرجہ اتم سارے کمالات موجود ہے۔ تو آج اس کی مجلس کا موضوع جو روح عبادت کہلاتی ہے، مغز عبادت، وہ دعا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جڑ کا نام ہے دعا۔ کل آپ نے عبادت سنی، نماز عبادت ہے، تو دعا ایک ایسی عبادت ہے جو نماز کی بھی جڑ ہے، روزے کی بھی جڑ ہے، حج کی بھی جڑ ہے۔ دیکھیے مرسل اعظم کہتے ہیں دعا مخ العبادہ، دعا اس عظیم عبادت کا نام ہے کہ جو ہر عبادت کی جڑ ہے، ہر عبادت کا دار و مدار اس عبادت پر دعا۔ دیکھیے ایک فرقہ چلا صاحب، یہ دعا مانگ کر کیا کرو گے؟ مصلحت خداوند عالم میں دخل اندازی کا نام ہے، نعوذ باللہ دعا۔ دیکھیے مصلحت خداوند عالم میں، فعل خدا میں دخل اندازی کا نام دعا نہیں ہے۔ اگر مصلحت خداوند عالم میں دخل اندازی کا نام دعا ہوتا جو معلم بن کر آیا وہ کبھی نہ کہتا تم پر دعا کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی، وہ عرب کا مجمع جن کی شان یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں، جب تک تلوار کمر میں حمایل نہ ہو تو ابا دوش میں نہیں ڈالتے، گھر سے قدم نہیں نکلے گا عرب، مگر اس کی شان یہ ہوگی یا تو تلوار حمایل ہوگی، یا ہاتھ میں نیزہ ہوگا، یا دوش پہ کمان ہوگی، ترکش میں تیر ہوگے، یا ہاتھ میں گرز ہے۔ عرب کی شان کے خلاف ہے، عرب خالی ہاتھ نہیں نکلتا۔ آج کا عرب نے سب اصلاح چھوڑ دیا تو لہذا ذلت کی رسوائی کے گہرائی میں گھس گیا۔ آج کی بات کرنا، زمانے رسول میں عرب کی پہچان یہ تھی کہ بغیر اصل ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اب انہی عرب کے مجمع میں، اصحاب کے مجمع میں اللہ کے رسول مخاطب کر کے کہتا علیکم بالصلاۃ، تم پر واجب ہے تم مصلی رہو۔ اب اگر میں یہاں پر آپ لوگوں سے کہوں کہ تم پر واجب ہے تم کالے لباس پہنو تو مولانا کہیں گے بھئی کہ یہی کہیں گے بھائی سب تو کالے لباس پہنے ہوئے ہیں، 80% لوگ یہاں کالے لباس پہنے ہوئے ہیں، سوگواری کا لباس پہنے ہوئے ہیں، تو مولانا کس کالے لباس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک فطری تقاضا ہے۔ آپ جب مسلمان دیکھ رہے ہیں کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس نیزہ ہے، تو کسی کے پاس تیر و کمان ہے، تو کسی کے پاس گرز ہے، تو کسی کے پاس بھالا ہے، تو پھر ایک فطری سوال تھا یا رسول اللہ کس اسلحے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اسلحہ تو ہے ہمارے پاس موجود، ہمارے پاس تلوار بھی ہے، تیر و کمان بھی ہے، گرز بھی ہے، کہ ایک مرتبہ رسول کی آواز آئی نادان میں اس اسلحے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اسلحہ دنیا کو موت بانٹتا ہے، میں اس اسلحے کی بات کر رہا ہوں جو انبیاء کا اسلحہ ہے، اور انبیاء لوگوں کو موت تقسیم نہیں کرتے، انبیاء لوگوں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ مردہ ضمیروں کو زندہ کرنا کام ہے انبیاء کا، کہ میں کہتا ہوں تم پر واجب ہے تم انبیاء کے اسلحہ سے مسلح رہو۔ ایک بابا سے بلند درود بھیج کے آپ لوگ پھر آگے بڑھ جائیے، محمد والے محمد، ذرا فاصلے رہتے نا، تھوڑا آپ خوش کیے، حرکت میں برکت ہے آپ لوگ، بالخصوص نوجوان بھائی۔ ابھی زمانے والے سوچ رہے تھے
اسلحہ کسے کہتے ہیں؟ اسلحہ اسے کہتے ہیں جس سے گردن کاٹی جاتی ہے، اسلحہ اسے کہتے ہیں جسے سینہ توڑا جاتا ہے، اسلحہ اسے کہتے ہیں جسے لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے، اسلحہ اسے کہتے ہیں جسے لوگوں کو موت تقسیم کی جاتی ہے، موت بانٹی جاتی ہے۔ لیکن رسول نے کہا میں اس اسلحے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انبیاء کے اسلحے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک فطری تقاضا تھا، یا رسول اللہ انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ ہم تو آج تک اسی کو اسلحہ سمجھتے چلے آ رہے تھے کہ نادان انبیاء کا اسلحہ یہ نہیں ہے، صلاح الانبیاء ہوا دعا، انبیاء کے اسلحے کا نام ہے دعا، انبیاء کے اسلحے کا نام ہے دعا۔ دیکھیں زمانے والوں نے اسلحہ بنا، تلوار بنی، تیر و کمان بنی، گرز بنا، نیزہ بنا، اللہ جانے کیا کیا اسلحہ بنا، لیکن ہر اسلحے کی کاٹ ہے، ہر اسلحے کی توڑ ہے۔ اگر تیر و کمان بنے تو زیرہ بن گئی، تیر آئے گا تو زیرہ پار نہیں کرے گا، زیرہ فولاد کی ہوا کرتی ہے۔ اگر تلوار بنی تو خود بن گیا، فولاد کا خود، سر پر کوئی تلوار کے وار کو کرے گا تو تلوار اثر نہیں کرے گی۔ نہیں بھائی سائنس نے آگے ترقی کی ساتھ بندوق بنی، دور سے ہی آدمی کو مار دیتی ہے۔ اگر بندوق بنی تو جیکٹ بھی بنے گی بلٹ پروف کہ جس پہ گولی اثر نہیں کرتی، اور ترقی ہوئی تو بنی ٹینک بنے، میزائل بنے۔ لیکن اگر میزائل بنے تو ایسی سی مشینیں بھی ایجاد ہو گئی جو اس میزائل کو آسمان پہ ہی کراش کر سکتی ہے، بیکار کر سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اسلحے کی توڑ زمانے والوں نے پیدا کی، لیکن خدا کی قسم یہ اسلحہ یہاں کا نہیں تھا، یہ وہاں کا آیا تھا۔ آج تک زمانے والے دعا کی توڑ پیدا نہیں کر سکے۔ 1400 برس سے پہلے میرے مولا نے کہہ دیا یہ دعا ایسا اسلحہ ہے، اس کی کوئی توڑ نہیں ہے، اس کی کوئی کاٹ نہیں ہے۔ زمانے والوں کی سمجھ میں نہ آتا۔ اگر آج دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان یہ اقرار نہ کرتا، امریکہ کے صدر نے اقرار کیا کہ نہ ہمیں کسی کی توپ سے ڈر لگتا، نہ کسی کے ٹینک سے ڈر لگتا، نہ کسی کے میزائل سے ڈر لگتا، اگر ڈر لگتا ہے یہ بوڑھا خمینی مسلح پر بیٹھ کے جو ہاتھ اٹھاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد بابا۔ یہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، کتنا اثر ہے اس کی آواز میں، کتنا اثر ہے اس کے ہاتھوں میں، یہ ہمارے منصوبے ذرا سی دیر میں چکنا چور ہو جاتے ہیں، سب پر پانی پھیر دیتا ہے۔ تو آج تک زمانے والے اگر نہیں کاٹ لا سکے تو اس اسلحے کی کاٹ نہیں لا سکے جس کا نام ہے دعا۔ کاٹ لا بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ اسلحہ یہاں کا نہیں ہے، یہ اسلحہ وہاں کا ہے۔ تو میرے عزیزو دعا بڑا عظیم، کہتا ہے دعا اللہ نے وعدہ کیا، وَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مطلقہ وعدہ، خدا کی قسم یہ مطلقہ وعدہ ہے۔ شاید ہر چیز کے لیے شرط ہو کہ یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا، نماز پڑھو یہ ملے گی، جنت ملے گی، یہ سب دیکھیے اس پہ۔ لیکن جب اللہ نے دعا کا وعدہ کیا، ادعونی، مجھے پکار تو صحیح، استجب لکم، پکار، جو بھی مانگے گا ملے گا۔ وہ دنیا والے ہوں گے کہ جن کا مانگنے سے مال ختم ہوتا ہے، تقسیم کرنے سے مال ختم ہو جاتا ہے۔ میرے کارخانہ قدرت میں کمی نہیں ہے، یہاں جتنا بانٹتے ہیں، اللہ کے صرف 2 ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے۔ چونکہ اللہ کے ہاتھ کس کے ہوتے ہیں؟ کہ جس کے جسم ہوتے ہیں۔ بھائی ایک دوسرا مسئلہ آ گیا، اگر اللہ کے ہاتھ اور چہرہ ثابت کرنے لگا تو اللہ کے کون سے ہاتھ ہے، کیا ہاتھ ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دوسرے مرحلے میں چلے جاؤں گا، بابا سے بلند درود بھیج دیں۔ یہ کائنات کا واحد سخی ہے جو بغیر ہاتھوں کے بانٹتا ہے۔ بھائی مجھے بھیا پھر جب آگے تو میری زبان نہیں رک رہتی ہے، فضیل اہل بیت، یا تو اس آسمان پر بیٹھا ہوا اللہ ہے جو بغیر ہاتھوں کے بانٹتا ہے، یا پھر علمدار حسینی ہے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے لیکن 1400 برس سے آج تک جن لوگوں کی حاجت روائی کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
دنیا والے ہوں گے کہ جن کا مال بانٹنے سے ختم ہوتا ہے. میرے کارخانے قدرت میں کمی نہیں. مانگ تو صحیح, اولاد چاہیے تو اولاد ملے گی, مال چاہیے مال ملے گا, علم چاہیے علم ملے گا, جاہ چاہیے جاہ و حشم ملے گا, منصب چاہیے منصب ملے گا. ارے غیرے کی طرف ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے؟ اگر مانگنا ہو تو آؤ میرے دروازے پر, ادعونی, مانگ تو صحیح, جو بھی مانگے گا میں قبول کروں گا. استجب لکم, اللہ کا وعدہ ہے. میں نے بھی دعویٰ کیا کہ میرے تقسیم کرنے سے ختم نہیں ہوتا. کیا دنیا میں کوئی مثال ہے؟ کہاں؟ میرے خزانہ دنیا والوں کے لیے دے دیا میں نے, عام دے دیا کہ دنیا والے تقسیم کرتے ہیں, مال تقسیم کرتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے. ایک میرا خزانہ بھی ہے جس کا نام علم ہے. جتنا تقسیم کرتے جاؤ گے, جتنا بانٹتے جاؤ گے, اتنا بڑھتا جائے گا, گھٹنے والا نہیں ہے. تو یہی مثال میرے خزانے کی ہے. تو مانگو تو صحیح. استجب لکم, اب میرا فریضہ ہے کہ میں قبول کروں. پھر میں تھوڑا سا درخواست کروں گا, دیکھیے اگر یہ فاصلہ بہت زیادہ ہے, تھوڑا آپ لوگ آگے بڑھ جائیے. تو یہاں آپ آ جائیے, دیکھیے بہت فاصلہ ہے. ایک صلوات کے ساتھ بر محمد والے محمد صلوات بھیجے. محمد والے محمد برادرہ, تو مان تو صحیح. کہا صاحب ہماری تو مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے, ایک دعا تھی آج تک وہی قبول نہیں ہوئی. بھئی اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کو دوش نہ دینا. اس نے کہا ادعونی, مجھے پکار تو صحیح, جب آواز مجھ تک پہنچے گی تو میرا فریضہ ہے میں قبول کروں گا, میں پوری کروں گا. تو کیا مطلب؟ ہم تو پکارتے ہیں, زور زور سے پکارتے ہیں. نعوذ باللہ, کیا اللہ بہرا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سنتا نہیں, وہ تو بغیر کان کے سب سن لیتا ہے. بھائی وہ ایسا سننے والا ہے کہ اسے پکارنے کی ضرورت نہیں, دل سے بھی پکارو گے تب بھی سنے گا. وہ تو دلوں کی آواز سنتا ہے. تو پھر کیوں نہیں وہاں تک آواز نہیں پہنچتی, اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اب سنیے, معلم کائنات علی جیسا معصوم امام کہتا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے دعا مجھ تک قید ہو کے رہ جاتی ہے. ابے پکارتے تھے ضرور, لیکن آواز آگے نہیں بڑھتی. کیوں نہیں بڑھتی؟ گناہوں کے دبیز پردے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آواز گھٹ کے رہ جاتی ہے. یہ تو اگر انسان دل سے بھی پکارے گا تب بھی دعا قبول ہوگی. پر وہ دیکھ کون سے گناہ ہے جن گناہوں کی وجہ سے تیری آواز وہاں تک نہیں پہنچتی. پہلے ان گناہوں کی مغفرت کرا تو وہاں تک آواز پہنچے گی تو یقیناً دعا قبول ہوگی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. اب کوئی فریاد نہ کرے, بھائی ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے پریشان ہے, بیمار ہیں, دیکھیے بیماری ہے تو بلائیں نازل ہو رہی ہے. اگر بلاؤں میں مبتلا ہو, اگر پریشانی میں مبتلا ہو تو مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء, پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے. کہ علی جیسا معصوم بندہ, کیا نعوذ باللہ علی جناب اپنے گناہ کی وجہ سے معافی مانگ رہے؟ بھائی ہمیں شعور سکھا رہے, سلیقہ سکھا رہا ہے. اللہ سے دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کر لینا. اب وہ دیکھ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے, پہلے ان گناہوں کی معافی بنا. وہ دیکھ کون سے حقوق ہیں جن کی پامالی کی وجہ سے یہ بلائیں نازل ہو رہی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء, اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم, اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقام. پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے سختی نازل ہوتی ہے. پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے تیری نعمتیں زحمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب اگر بلائیں نازل ہو رہی ہے, اب مصیبتیں نازل ہو رہی ہے, تو یہ آسمان سے مصیبتیں نازل نہیں ہوتی, آسمان سے صرف رحمت برستی ہے, نعمت آتی ہے. اگر یہاں آتے آتے زحمت بن جاتی ہے تو یہ دیکھ اپنے گریبان میں کون سے ایسے گناہ ہیں. اب نجس زبان سے پکارا جا رہا ہے, غاصب ہاتھ پکار رہے ہیں, غاصب نگاہیں پکار رہی ہے. اللہ جانے کس کس کا مال غصب کیا ہے, اللہ جانے کس کس کی غیبت کی ہے, اللہ جانے کس کس پر تہمت لگائی ہے, اللہ جانے ان آنکھوں سے کیا کیا کام لیا ہے, اللہ جانے اس ہاتھوں سے کیا کیا کام لیا ہے. پہلے ان کی طہارت کر, تب اللہ کو پکار. تو اللہ کہتا استجب لکم,
میں تیری دعا ضرور قبول کروں گا۔ تو مولا نے بتا دیا کہ اللہ سے حاجت رکھنے سے پہلے استغفار ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھائی کیسے پکارا جائے، کیسے آواز پہنچائی جائے؟ کوئی موبائل نمبر، کوئی ٹیلی فون نمبر تو ہے نہیں خدا تک پہنچا جائے۔ اب کہاں ممکن الوجود، کہاں وہ غنی سرمد بے نیاز، کہاں محتاج بندے، کہاں مجبور بندے، کہاں بیچارے مجبور، تو وہاں تک آواز پہنچائے تو کیسے پہنچائے؟ تو آواز قدرت آئی، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ ارے احساس کمتری کا شکار نہ ہونا میرے بندے، میں نے کچھ ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جو رہتی تمہارے درمیان میں، بظاہر تم جیسے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی سرحد ایک تم سے ملی ہوئی ہے، ایک مجھ سے ملی ہوئی ہے۔ اگر تیری آواز مجھ تک نہ پہنچے تو احساس کمتری کا شکار نہ ہونا، یا علی کا سہارا لے لینا یا محمد کا سہارا لے لینا۔ تو آواز وہاں تک پہنچے گی، چونکہ یہ رہتے زمین پر ہے، بات عرش پر بیٹھ کر عرش کی کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اگر مجھ تک آواز پہنچانی ہے تو اے صاحبان ایمان، وسیلے کے ذریعے پہنچانا، وسیلے کے ذریعے پہنچانا۔ اور شاید یہ وسیلہ ہی ہے کہ جب اللہ نے شرط لگا دی کہ مجھ تک آواز پہنچنی، مجھ تک اگر پہنچنا ہے تو وسیلے کے ذریعے۔ اچھا یہ بات بتائیے، جب وسیلے کی آ گئی بات، دعا کا موضوع تھا، لیکن جب بات تردن للباب جب بات آ گئی، یہ بتائیے اوپر سے نیچے کی طرف جب چیز آتی ہے وہ آسان ہے یا نیچے سے اوپر کی طرف جانا؟ کوئی بھی چیز اوپر سے آپ ڈالیے تو بڑے آرام کے ساتھ نیچے آ جائے گی، نیچے سے ذرا اوپر پھینکے تو کتنی فورس لگانی پڑے گی، کتنی طاقت لگانی پڑے گی؟ زیادہ۔ اب مجھے کوئی حکم الہی ایسا بتا دیجئے جو ڈائریکٹ حضرت انسان پر نازل ہوا ہو۔ بھائی انسان پر اللہ نے کہا نماز پڑھو تو ہم سے ڈائریکٹ کہا ہے، مستقیم کہا ہے، یا درمیان میں کوئی وسیلہ رکھا ہے؟ اللہ نے کہا روزہ رکھو کہ ہم سے ڈائریکٹ کہا یا درمیان میں وسیلہ رکھا ہے؟ درمیان میں وسیلے دو وسیلے، ایک کا نام ہے جبرائیل، ایک کا نام ہے محمد۔ بھائی جب وہاں کی کوئی بات بغیر وسیلے کے یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تو یہاں کی کوئی بات بغیر وسیلے کے وہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تصور کریے، خلاف عقل بات ہے۔ اللہ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو پہنچا سکتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی وسیلہ بنایا تاکہ سمجھو انسان ہے، مسلمان سمجھ لے، جب مجھ جیسے قادر مطلق کے لیے تجھ تک پہنچانے کے لیے میں وسیلہ بنا رہا ہوں، تو اگر تجھے مجھ تک پہنچنا ہے تو ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جیسے میں نے وسیلہ بنایا ہے تجھ تک پہنچنے کے لیے، ایسے تجھ پر واجب ہے جب مجھ تک پہنچے تو بھی وسیلہ بنا، اور جن کو میں نے وسیلہ بنایا ان کو تو وسیلہ بنا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے دیکھیے مجلس دعا کے متعلق ہے، شاید اسی وسیلے کا انکار تھا، دشمنی تھی تو لوگ دعا کا انکار کر بیٹھے، در حالانکہ اللہ کے نبی کی دعا بڑی مشہور ہے۔ مسلمان کسی کو مانے نہ مانے، نبی اور رسول کو، اور صحابی کو مانتے۔ آج فلاں صحابی آیا، یا رسول اللہ لی حاجتن، یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے، نعمت اولاد سے محروم ہوں، دعا کر دیجئے اللہ بیٹا عطا کرے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے اس کی سنی، وارث پیدا کیا۔ ایک دوسرا صحابی آیا، یا رسول اللہ لی حاجت، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، بڑا پریشان ہوں، ایک وقت کی روٹی ملتی دوسری وقت کی نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، لیکن اللہ کے رسول کا دعا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ ایک باواز بلند درود بھیجے محمد والے محمد۔ اللہ کے رسول کا دعا کرنے کا طریقہ ایک ہی تھا۔ جب بھی کوئی صحابی آیا، جب بھی کوئی مسلمان آیا
اللہ نے اللہ کے رسول نے کسی مسلمان کو مایوس نہیں پلٹایا. اللہ کے رسول نے سب کے لیے دعا کی. دولت والا آیا دولت کی دعا کی, مال کے لیے آیا مال کی دعا کی, اولاد کے لیے آیا اولاد کی دعا کی, جس لیے آیا اللہ کے نبی نے سب کے لیے دعا کی. لیکن طریقہ ایک تھا, جو بھی صحابی آیا جو بھی مسلمان آیا اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا, اللہم اقض حاجت فلاں, خدایا میرے فلاں صحابی کی حاجت کو پورا کر دے. کس کے وسیلے سے؟ بحق علی بحق علی بحق علی. آج فلاں صحابی کی دعا علی کے وسیلے سے پوری ہو رہی ہے. آج فلاں صحابی کی حاجت علی کے وسیلے سے پوری ہے. آج فلاں صحابی کی حاجت علی کے وسیلے سے پوری ہو رہی ہے. جو بھی آ رہا ہے علی کا نام لیا جا رہا ہے, جس کو بھی دیکھے علی کا وسیلہ دیا جا رہا ہے. اب آپس میں چیمی گوئیاں ہونے لگی, نبی کو صرف ایک ہی نام یاد ہے. جب بھی وسیلہ بناتے ہیں تو صرف علی کو وسیلہ بناتے ہیں. بھائی ہم بھی تو ہیں, یہ بھی تو ہے, فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے, کیا بات ایک ہی کو وسیلہ بناتے ہیں. اب کیا کرے, مسئلہ مجبوری ہے. ارے بھائی ہم تم آتے ہیں, یہ اللہ جانے اللہ کا کیسا بندہ ہے, علی کی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. سب دعا کے لیے آتے ہیں نبی کے دربار میں. اگر کوئی بندہ نہیں آتا صرف علی نہیں آتا. کمال بے نیازی ہے. کہیں ان نصیریوں کو دلیل نہ مل جائے, ہر صحابی نے دعا کرائی نبی سے, تو نصیریوں کی شاید دلیل کو باطل کرنے کے لیے آج میرا مولا علی معرض سوال میں آ کے کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ علی حاجتن, یا رسول اللہ علی کی بھی ایک حاجت آ گئی, علی کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. حسب عادت یہ کہ جیسی اللہ کے نبی کے سامنے علی نے دعا کے لیے التجا کی, درخواست کی. اب جو ذہن بندے ہوئے تھے, جو ذہن مانو اس چیز سے سوچتے تھے کہ شاید میرا نام لیا جائے اس کا نام لیا جائے, اب یہ سمجھیے ہر ایک کو امید ہو گئی. دیکھیے آج کس کی قسمت کھلے, کس کا نام لیا جائے. اللہ کی نظر میں کون ایسا معتبر ہے, کون ایسا متبرک ہے, کون ایسا باعظمت ہے, کون ایسا بافضیلت ہے. آج تو خود علی جس کا وسیلہ بناتے تھے نبی, آج تو خود معرض سوال میں ہے, آج تو خود حاجت لے کر آ گیا علی. ایک مرتبہ حلال مشکلات علی آج خود حاجت لیے نبی کے دربار میں کھڑا ہوا ہے. نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا حسب دستور, اللہم حاجت اللہم اذ حاجت علی, خدایا تو علی کی حاجت کو پورا کر دے. کس کے صدقے سے؟ بحق علی بحق علی بحق علی. کہ مسئلہ ہوتا ہے ایک طرفہ محنت سے کام نہیں چلتا. بات جب ہوتا ہے جب دونوں طرفہ محنت ہوتی ہے, خالی میری محنت سے کام نہیں چلے گا, محنت دونوں طرف ہوگی تب مزہ آئے گا, تب لطف آئے گا. ایک بابا درمند درود بھیجے محمد والے محمد. اب یہ بتائیے کہ جو لوگ تصور کرتے تھے, خیال کرتے تھے, آپس میں چیمی گویا کرتے تھے, آج ہر ایک کے چشمے امید لب رسول پر ٹکی ہوئی ہے. آج دیکھیے کس قسمت کھلتی ہے, آج نبی کس کا نام لیتے ہیں. اب نبی نے جیسی علی کا نام لیا تو ان کے چہرے کیسے کیا حل ہوگا کیا نہیں ہوگا تو خدا ہی بہتر جانتا ہے. لیکن آج مایوس ہو گیا, جس کے دل میں بھی دشمن علی تھی, تھوڑی بہت ہی کسک تھی, وہ کم از کم مایوس ہو گیا. بس نبی اگر کسی کو وسیلہ بنا سکتے ہیں تو صرف علی کی ذات, یہ صرف علی کی ذات ہے. یہ تھی نبی کی دعا, اور آپ ایک علی کی دعا سن لیجئے. ایک بابا زبان درود بھیجے محمد والے محمد. پھر بھی دوبارہ لوٹتا ہوں مقصد کی طرف. جناب سلمان فارسی نقل کرتے ہیں, ایک رات میں مولا کائنات کے ساتھ تھا, نماز شب کا وقت ہوا. مولا نے کسی کو اچانک ایک گوشے میں گئے, گوشہ تنہائی میں وضو کی, اور جا کے مصلی عبادت میں کسی کو محسوس نہیں ہو سکا کہ مولا کب گئے نماز کے لیے. نہیں, دیکھیں نماز شب ایک ایسی نماز ہے مومن کے لیے چاہیے کہ اسے چھپا کے پڑھے. نماز واجب کو دکھا کے بھی پڑھ سکتا ہے کچھ مراحل پر, لیکن نماز شب کو چھپا کے پڑھے. یاد رکھے جتنا یہ چھپائے گا, دیکھیے اچھائی جتنا خود انسان چھپاتا ہے اللہ اتنی اسے آشکار کرتا ہے. اللہ آشکار کر دے گا. کبھی نماز شب انسان دکھا کے نہیں, نماز شب کے لیے کبھی انسان کہنا بھی نہیں چاہیے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں.
اللہ کو اگر منظور ہوگا خود بخود آپ کی یہ تعریف، یہ فضیلت لوگوں کے سامنے آشکار کر دے گا۔ یہ مستحبی نماز ہے، تو مولا نے کب نماز شروع کی کب نہیں، لیکن جناب سلمان فارسی نقل کرتے ہیں میں نے مولا کے گریے کی آواز سنی، مولا نے آواز بلند گریہ کیا، میں دوڑا، دیکھا مولا کائنات سجدے کی حالت میں اللہ سے کچھ راز و نیاز کر رہے ہیں۔ اب میں نے کان لگا کے سنا، مولا کائنات اللہ سے کہ اللہم اقض حاجت علیین، پروردگار تو علی کی حاجت کو پورا کر دے، پروردگار تو علی کی ضرورت کو پورا کر دے۔ اللہ جانے کیا حاجت تھی، کیا ضرورت تھی، وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سلمان فارسی نقل کرتے ہیں علی کہہ رہے ہیں پروردگار تو علی کی حاجت کو پورا کر دے، کس کے صدقے میں؟ بحق محمدin، بحق محمدin، بحق محمد۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے یہ علی کی دعا تھی، ایک نبی کی دعا اور آ رہی ہے، آپ میرے یاد، آپ باز بلند درود بھیجیں محمد والے محمد، بڑا لطف آئے گا، آپ صلوات پڑھ دینا۔ اس روایت کی راویہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے، اس روایت کی راویہ ام المومنین، مسلمانوں کا بڑی معتبر راویہ ہیں۔ حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں، چونکہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے، اگر کسی کی چند بیوی ہیں، یوں نہیں کہا شریعت نے ایک بیوی، دو بیوی، تین بیوی، چار تک شادی کر سکتے ہیں، ان تعدلوا، اگر آپ انصاف سے کام لے سکتے ہیں، عدل سے کام لے سکتے تو چار تک اجازت ہے، وَإِلَّا اگر انصاف نہیں کر سکتے، برابر مساوات نہیں دے سکتے سب کو، واحد، پھر ایک ہی کافی ہے۔ تو جس کی دو چار بیوی ہوتی ہے اس کا دستور ہوتا ہے، وہ تقسیم کرتا ہے۔ تو اس رات ان خاتون کی باری تھی، یہ فرماتی ہے کہ میری باری تھی، رسول میرے ہاں مہمان تھے، میں نے دیکھا رات گزر رہی تھی، اچانک کروٹ بدلی، اب جو بستر پہ دیکھا رسول بستر پر ندارت، رسول بستر پر موجود نہیں ہے، رسول نہیں ہے۔ اب ادھر ادھر دل میں خیال عورت ہوتی، وسواسی تجسسی، اب اس کے دل میں آیا ایسا نہ ہو کہ رسول کہیں دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہو، نعوذ باللہ، خیانت کی رسول نے، بھئی نمبر ان کا تھا، مہمان ان کے تھے، چلے گئے دوسری خاتون کے پاس، دوسری زوجہ کے پاس۔ اب رسول کی تلاش میں یہ نکلی، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، اب ان کو رسول جب نظر نہیں آئے، تلاش کرتے کرتے رسول تو نظر نہیں آئے، لیکن انہوں نے رسول کی آواز گریہ سنی، دیکھا میرا رسول رو رہا ہے۔ اب جو قریب جا کے دیکھا رسول سجدے کی حالت میں ہے۔ دیکھیں اگر رسول سجدے کی حالت میں نہ ہوتے تو شاید تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، نور خود بتا دیتا کہ رسول کس جگہ ہے۔ چونکہ یہی نقل کرتی ہے کہ رسول کی پیشانی سے نور ایسے ساطع ہوتا تھا کہ دن کی کھوئی ہوئی سوئی ہم رسول کی پیشانی کے نور کے ذریعے تلاش کر لیا کرتے تھے رات کی تاریکی میں۔ سجدے کی حالت میں رسول خالق کے سجدے میں گریہ کرتے جاتے ہیں، بارگاہ الہی اللہم اقض حاجتی، پروردگار تو میری حاجت کو پورا کر دے، میری ضرورت کو پورا کر دے۔ اللہ جانے، اس کا حبیب جانے، اس کا خدا جانے کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، گریہ کرتے جاتے ہیں، آواز دیتے جاتے ہیں، خدایا تو نبی کی دعا کو قبول کر، خدایا تو نبی کی حاجت کو پورا کر، کس کے صدقے سے؟ بحق علی، بحق علی، بحق علی، علی والے ہیں نا۔ اب آگے میں تبصرہ نہیں کرتا، اب حضرت عائشہ کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے کہ کب نبی سجدے سے سر اٹھائے، کب نبی سے پوچھوں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کھڑے کھڑے جب تھک گئی تو بستر پر آٹ کے لیٹ گئی، لیکن بستر ہے جو کانٹوں کی سیج بن گیا، نیند نہ دارد، نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدلی جا رہی ہے، رسول کا سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے، لمبا ہوتا جا رہا ہے، یہ کروٹیں بدلے لیجئے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، رسول نے سجدے سے سر اٹھایا، بس جیسی رسول نے سجدے سے سر اٹھایا دوڑ کر خدمت رسول میں آئی، یا رسول اللہ، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے سید المرسلین، اے خاتم النبیین، آپ جیسا نبی بھی جب اللہ سے اپنی بات رکھتا ہے آپ کو بھی علی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول کی آواز آئی، خاموش، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اس خالق کا حکم ہے، جب بھی دعا مانگنا علی کا وسیلہ بنانا، علی کو درمیان میں رکھ کے دعا مانگنا۔
کائنات میں دو ہی ذات ہے. نبی اور علی کی دعا سے ثابت ہوا کائنات میں دو ہی ذات ہے. جب بھی وسیلہ بنانا مسلمانوں، یا نبی کو وسیلہ بنانا، یا علی کو وسیلہ بنانا، یا محمد وسیلہ بن سکتے ہیں یا علی وسیلہ بن سکتے ہیں. میرے عزیزوں یہ دیکھیے احساس کمتری کا شکار نہ ہونا. ارے کائنات میں دنیا میں جو بھی وقت آئے، یہ وقت کا محمد تمہارے درمیان ہوگا، یہ وقت کا علی تمہارے درمیان ہوگا. اپنی بات کو جب بھی رکھنا، یا تو وقت علی کا سہارا لینا یا وقت محمد کا سہارا لینا. تو دو ہی ذات ہے، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے علی. اسی لیے اللہ نے کسی زمانے کو ایسا نہیں رکھا کہ جو محمد سے خالی ہو یا علی سے خالی ہو. ہر زمانے میں وقت کا محمد بھی موجود ہے، وقت کا علی بھی موجود ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پھر بات وہیں پلٹتا ہوں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ گناہ دیکھیے. دعا کے اوقات ہوتے ہیں، دعا کے آداب ہوتے ہیں، آداب دعا ہوتے ہیں. دعا کو قبول کرانا ہے تو اس کے وقت ہے، زمان مکان کا بڑا خاص دخل ہے. دعا کی قبولیت میں زمان کا، مکان کا، کب دعا مانگی جائے، کس وقت دعا مانگی جائے، کہاں پہ دعا مانگی جائے. کا روایت کہتی ہے خانہ کعبہ کو دیکھو تو دعا مانگو. غلاف کعبہ کو دیکھے گا جو پہلی مرتبہ، اس کی دعا قبول ہوگی. میرا غریب بھائی مسلمان مایوس نہ ہو، خانہ کعبہ جائیں گے لاکھوں روپے خرچ کر کے، کہاں کھانے کو تو ہے نہیں، پہننے کو لباس نہیں. دعا کو قبول کرانے کے لیے وہاں جائیں گے. مایوس نہ ہونا، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا. اگر تو لاکھوں روپے خرچ کر کے خانہ کعبہ نہیں جا سکتا تو ہم نے کعبے کا انتظام تیرے گھر میں رکھا ہے. جب بھی سفر سے آئے گا ماں کی پیشانی کو دیکھے گا، دعا کرنا، اللہ دعا قبول کرے گا. کہاں چلا کعبے کو ہاں دیکھنے کے لیے؟ اللہ نے کعبے کا انتظام تیرے گھر میں رکھا ہے. اس کعبے کو خوش کر لے تو وہ کعبہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کعبے کا رب بھی راضی ہو جائے گا. اور اگر یہ گھر میں بیٹھا ہوا کعبہ ناراض ہوگا، نہ حج کام آئے گا نہ کعبہ کام آئے گا. تو اس گھر میں بیٹھی ماں کو خوش کر لے تو تیری دعا، جب بھی سفر سے آئے ماں کی پیشانی کو دیکھ، ماں کو راضی کر لے، تیری دعا خود قبول ہو جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھئی یہ صلوات اتنی ہلکی نہیں. قبولیت دعا کے اسباب میں سے ایک سبب خود صلوات بھی ہے. آداب دعا مفاتیح الجنان کے پہلی صفحے میں ملیں گے آپ کو. آداب دعا میں سے یہ دعا کے قبول ہونے کے شرائط کیا ہونے میں سے شرط ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی اپنی حاجت خالق کے سامنے رکھو تو حاجت سے پہلے، دعا سے پہلے، ضرورت سے پہلے صلوات پڑھ لو اور ضرورت کے بعد صلوات پڑھ لو. تو صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد کو اس کے دار میں. تو یہ دیکھیے صلوات خود ایک دعا ہے، اور یہ صلوات ایک ایسی دعا ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہونی ہے. اب یہ خلاف عقل بات ہے کہ ادھر کی دعا بھی قبول، ادھر کی دعا بھی قبول، اور بیچ میں دعا جو رکھی ہے وہ رد کر دی جائے. یعنی اپنے دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں، دیکھیے شاید ہندوستان میں بھی ایک طریقہ رائج ہو گیا ہو یہ، لیکن ایران میں ایک طریقہ رائج تھا. ادھر چاند نمودار ہوا عید کا، ادھر گھروں میں لفافے پڑ گئے کہ بھائی فطرہ اس لفافے میں رکھیے. گورنمنٹ کی طرف سے لفافہ ہے، بس اب آپ اس میں اپنے لفافے میں رکھیے اپنی جو بھی ہے، آپ کو فطرہ جو بھی زکوٰۃ ہوئی وہ خود مستحق تک پہنچ جائے گا. نہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ نے خود ایڈریس لکھا ہے، کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لفافہ آپ کے مال کو مستحق تک خود پہنچا دے گا. بس میرے عزیزو یہ صلوات بھی وہی سرکاری لفافہ ہے. اس لفافے میں رکھ کے اپنی حاجت کو رکھیے. نہ کسی ایڈریس کی ضرورت ہے، نہ کسی پتے کی ضرورت ہے. یہ وہ لفافہ ہے جو آپ کی حاجت کو لے کر بارگاہ الہی تک پہنچے گا بھی اور قبول بھی کرائے گا.
وہی سرکاری لفافہ سلوات. ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دعا قبول ہونے کے بہت سے اسباب ہیں کہ مومن کو راضی کیجئے. بہت سی دعا ہے قبول نہ ہونے کے اسباب بھی ہیں اور قبول ہونے کے اسباب بھی. زمان و مکان کا بڑا دخل ہے. کا سبب زمان و مکان کا دخل ہے. کب دعا مانگی جائے؟ کبھی جب اذان ہو تو دعا مانگو. اذان ہو تو دعا مانگی جائے, دعا قبول ہوگی. ابر کرم بارش ہو رہی ہو تو دعا مانگو, دعا قبول ہوگی. مظلوم کا ذکر ہو رہا ہو تو دعا مانگو. جب مظلوم فریاد کرتا ہے, مظلوم کا ذکر ہوتا ہے تو عرش الہی لرزے میں آ جاتا ہے, آواز قدرت آتی ہے, اے مظلوم یہ دنیا عالم اسباب ہے, یہاں سبب ضروری ہے, میں وہاں کچھ نہیں کر سکتا, اسباب کا سہارا ہے وہاں پر, لیکن اس کے بدلے تو دعا مانگ تو صحیح, جو بھی مانگے گا میں قبول کروں گا. جب مومن کی آنکھ نم ہو تو دعا مانگو, دل پر چوٹ لگے تو دعا مانگو, کوئی بھی غم ہو تو دعا مانگو. جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو دل سے دعا نکلے گی. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم دعا ضرور قبول کریں گے. مومن کا ذکر ہو, اذان ہو رہی ہو یعنی حق کا اعلان ہو رہا ہو تو دعا مانگو, ابر کرم برس رہا ہو تو دعا مانگو, مظلوم کا ذکر ہو رہا ہو تو دعا مانگو, اور کسی مومن کی آنکھ نم ہو تو دعا مانگو. ارے میرے عزیزوں, میرے دوستو, فخر کرو اس مذہب پر. ارے جا کے 2 رکعت شبانہ کی نماز پڑھنا. اللہ نے اس فرش عزا پر ایک نہیں 3 اسباب عطا کیے ہیں. یا وہ فرش عزا ہے کہ جس پر حق کا اعلان بھی ہوتا ہے, مومن کی آنکھ نم بھی ہوتی ہے, مظلوم کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو فرش عزا پر بیٹھ کر دعا مانگو. اللہ 3 سبب ہے اس فرش عزا کے طفیل میں کہ تو اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ فخر اس قوم کو ہے, اسی لیے ہماری مجلس میں دعا کا رواج آ گیا. اور میرے عزیزو, انشاءاللہ کل موقع ملا پھر بیان کروں گا, چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. میں دیکھ رہا ہوں گھڑی کی سوئی بہت تیزی سے چل رہی ہے, آپ لوگوں کو شاید احساس ہونا ہو. تو میرے عزیزو, قبولیت کے بہت سے مراحل ہیں کہ باپ کو خوش کرو تو دعا مانگو. اگر دعا کو قبول کرانا ہے تو والدین کے لیے, والدین کے ذریعے دعا مانگو. بالخصوص ماں کی دعا وہ اثر رکھتی ہے کہ انسان کو موت کے منہ سے کھینچ لاتی ہے. تو اپنی ماں کو دیکھیے, یہ تو ماں عادت ہے, دعا دیتی ہے, لیکن ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ وہ دعا دل سے نکلے. اگر ماں دل سے دعا دے, انسان موت کے منہ سے پلٹ آتا ہے. یہ ماں کی دعا میں اتنا اثر رکھا ہے کہ ماں کی دعا انسان کو, بیٹے کو موت کے منہ سے کھینچ لاتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ کربلا صرف مقتل نہیں ہے. یہاں شاید پہلی مرتبہ جملہ کربلا صرف مقتل نہیں ہے, کربلا ایک مکتب کا نام ہے, کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے, کربلا ایک پوری یونیورسٹی کا نام ہے. یقین نہیں آتا, میں نے دعویٰ کیا ماں کی دعا وہ عظیم دعا ہے جو انسان کو موت کے منہ سے کھینچ لاتی ہے. تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے کربلا میں پہنچیے. سامنے خیمے کا پردہ, خیمے کے بعد قنات کا پردہ. جناب ام لیلہ ایک سمت بیٹھی کچھ دیکھ رہی ہے. جناب زینب کا گزر ہوا, بھابی جان کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنے لال علی اکبر کی جنگ دیکھ رہی. بھابی جان سامنے 2 پردے حائل ہے, خیمے کا پردہ ہے, قنات کا پردہ ہے. بھابی جان آپ کیسے دیکھ رہی ہیں علی اکبر کی جنگ؟ کہ میری شہزادی, میں اپنے والد و وارث و والی کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں.
ارے آقا حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں، جوان بیٹے پر جیسے حالات ہوں گے، باپ کا چہرہ ہوا اس کی عکاسی کر دے گا، بتا دے گا۔ ابھی دونوں شہزادی میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک حسین کے چہرے کا رنگ اڑا۔ ام لیلہ نے کلیجے پر ہاتھ رکھا، میرے والی و وارث میرے لال کی خیر۔ ارے ام لیلہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، ام لیلہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلد مستجاب ہوتی ہے۔ خدا کی قسم یہ علی اکبر جو واپس آئے، ارے یہ پیاس کی شکایت نہیں تھی، یہ ماں کی دعا تھی، یہ ماں کی دعا کا اثر تھا۔ علی اکبر لڑتے لڑتے واپس آ گئے۔ آزادارو ایک مرتبہ ام لیلہ نے مصلی بچھا لیا، بالوں کو کھولا، اے میرے خدا، یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ بس آزادارہ نے امام مظلوم، یہ ماں کی دعا تھی جو علی اکبر کو واپس لے کے آئی تھی۔ آزادارو کربلا ایک مکتب کا نام ہے، آزادارو حسین کے لیے یہی سب سے بڑا امتحان تھا۔ دیکھیں حسین کے رشتے تو سب تھے کربلا میں، لیکن آزادارو کچھ رشتے ایسے تھے کہ آزادارو حسین جن سے معراج کی حد محبت کرتے تھے۔ بھائی تو حسین کے بہت تھے کربلا میں، آزادارو بھائی بہت تھے، لیکن جتنی محبت عباس سے تھی، بلا تمہید شاید مصائب شروع ہو گئے، آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو رہی ہے، آواز بلند ہو رہی ہے۔ آزادارو جتنی محبت عباس سے تھی شاید کسی بھائی سے ہو، بیٹے تو اور بھی تھے، لیکن جتنی محبت علی اکبر سے تھی، بھتیجے تو بہت سے تھے، جتنی محبت قاسم سے تھی، ارے بیٹیاں بہت سی تھی، لیکن جتنی محبت سکینہ سے، ارے بہنیں بہت ہیں، جتنی محبت زینب سے، معراج کی حد تک محبت ہے آزادارو۔ اور یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی آزادارو، یہ محبت بلا وجہ نہیں تھی۔ اگر عباس سے زیادہ محبت تھی تو علی کی جوانی کا نام تھا عباس۔ عباس کو دیکھتا تھا میرا مولا، ارے بابا کی جوانی یاد آ جاتی تھی۔ اگر قاسم سے زیادہ محبت تو بھائی کی نشانی ہے قاسم، اگر سکینہ سے زیادہ محبت تو ماں کا بچپنا یاد آ جاتا ہے، اگر زینب سے زیادہ محبت تو ماں کی نشانی کا نام ہے زینب، اگر علی اکبر سے زیادہ محبت، ارے آزادارو، ارے ہم شکل پیغمبر، اے بیٹا علی اکبر جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے نانا کا قیافہ یاد آ جاتا ہے، اے ہم شکل پیغمبر۔ یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی، خدا کی قسم جتنی محبت حسین کو تھی ان سے، اتنی محبت ان لوگوں کو بھی تھی۔ سب کی محبت نہیں گنا سکتا۔ علی اکبر کو کتنی محبت تھی آزادارو، حسین سے کتنی محبت تھی علی اکبر کو۔ شب عاشور ہے آزادارو، ایک مرتبہ علی اکبر نے دیکھا بابا خیمے کے باہر ٹہل رہے ہیں، آزادارو کچھ بے چینی سی دیکھ محسوس کی۔ ایک مرتبہ علی اکبر آئے، اے بابا جان پریشان نظر آتے ہیں، کل یوں ہی سوچ رہے ہیں نا کل سب سے پہلے کس کی قربانی پیش کروں؟ اے بابا گھبراؤ نا، ارے جب تک تمہارا بیٹا علی اکبر موجود ہے، اے میرے لال علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، بیٹا کہہ تو صحیح رہو، لیکن بیٹا علی اکبر ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ میری جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو اور تصور کرو تمہارا جوان بیٹا ارے تم سے مرنے کی اجازت مانگے۔ آزادارو علی اکبر کو کتنی محبت تھی حسین سے، کتنی محبت تھی، بس دونوں کی محبت مجلس تمام۔ آزادارو کتنی محبت تھی۔ کربلا میں جو بھی شہید گرا، قاسم گرے، اون گرے، محمد گرے، حبیب گرے، سبھی شہداء نے حسین کو پکارا۔ ارے کسی کی آواز آتی تھی یا آقا ہو ادرکنی، کسی کی آواز آتی تھی یا آقا ادرکنی، کسی کی آواز آتی تھی یا اما ادرکنی، کسی نے پکارا آقا مدد کے لیے پہنچیے، کسی نے پکارا مولا مدد کے لیے پہنچیے، کسی نے پکارا چچا مدد کے لیے پہنچیے، کسی نے پکارا بھیا مدد کے لیے پہنچے۔ لیکن علی اکبر جب گھوڑے سے گرا، علی اکبر جانتے تھے ارے جوان بیٹے کا لاشا
بوڑھا بابا نہیں دے سکتا. علیکہ منی السلام. علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، بابا میرا سلام ہے آخر قبول. علی اکبر کو احساس ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ نہیں دے سکتا. علی اکبر کو یہ بھی احساس ہے اب تک جو بھی شہید پکارتا تھا، کبھی عباس سہارا بنتے تھے، کبھی میں سہارا بنتا تھا، کبھی حبیب سہارا بنتے تھے، اب میرا اکیلا بوڑھا باپ کس کے سہارے آئے گا؟ ادرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت کے. ہاں دادارو علی اکبر نے، اور دوسرا احساس علی اکبر کو اور تھا. ارے علی اکبر پیاسے تھے. حسین کو سب سے بڑا قلق یہی تھا، ارے میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا، ام لیلا شام کا پہلوان زیر و سیراب. ارے علی اکبر آخری وقت ارے اپنے اپنے سوکھے ہونٹ نہیں دکھانا چاہتے. اسی وجہ سے جیسی 2 آوازیں دی علی اکبر نے، علیکہ منی السلام. ارے بابا میرا آخری سلام قبول کرو. بابا ارے میں پیاسا ضرور تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں ارے میرا دادا جام کوثر لیے کھڑا ہے. یہ علی اکبر کی محبت تھی، وہ حسین کی محبت تھی. آزادارو حسین کو کتنی محبت تھی. بس مجلس تمام ہو جائے گی آزادارو. بس 2 ایک روایت، چھوٹی چھوٹی روایت. جناب ام لیلا کہتی ہیں جب میں چھوٹا سا میرا بیٹا علی اکبر تھا تھپکیوں سے سلا دیا کرتی تھی. اکثر رات کی تنہائی میں دیکھا کرتی تھی کوئی سایہ آیا ہے. جب بھی دیکھا حسین آئے. کہتے ام لیلا جب تک علی اکبر کو نہیں دیکھ لیتا نیند نہیں آتی. ام لیلا ارے میرا لال کا سو گیا. جب تک علی اکبر کا دیدار نہیں کرتا حسین کو سکون میسر نہیں ہوتا. حسین اطمینان سے سو نہیں سکتا. ہائے وہی علی اکبر کربلا کا میدان. ہر باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ہر باپ زندگی میں محبت کرتا تھا، لیکن یہ محبت ارے یہ ایسی محبت تھی کہ موت درمیان میں حائل ہو گئی. محبت کم نہیں ہوئی. روایت نقل کرتی ہے آزادارو ارے شمر ملون دیکھ رہا تھا علی اکبر کا سر جس طرف جایا کرتا تھا حسین کا سر ادھر گھوم جایا کرتا تھا. علی اکبر کا سر بائیں آیا، حسین کا سر بائیں طرف گھوم گیا. علی اکبر کا سر دائیں طرف آیا، حسین کا سر دائیں طرف گھوم گیا. علی اکبر کا سر آگے آیا. عزادارو یہ شمر ملون نے اس بات کو نوٹ کیا کہ شہادت بھی اتنی محبت. ایک دن کہتا ہے ارے جس نیزے پر علی اکبر کا سر ہوا کرتا تھا اس نیزے بردار کو کہتا ہے دیکھو آج علی اکبر کا سر صندوق میں رکھنا، علی اکبر کا سر نہ نکالنا. عزادارو قیامت کا دن گزر گیا. اللہ جانے جیسے دن گزر گیا گزر گیا. دن گزرا، رات آ گئی. ایک ایک صندوق میں شہداء کے سر رکھ دی گئے. رات بھی گزر گئی. اب جو صبح نمودار ہوئی شہداء کے سر نو کے نیزہ پر چڑھانے ہیں. سب سے پہلے حسین کا سر جس صندوق میں رکھا تھا اب جو کھولا گیا دیکھا سر حسین اس صندوق میں نہیں ہے. شمر پریشان ہو گیا. یہاں دیکھا وہاں دیکھا. کہا ملعون یہ بتا حسین کے سر کا سودا کتنے میں کیا ہے؟ خلی نے ہاتھوں کو جوڑا. ارے اللہ خدا کی قسم میں نے حسین کا سر اسی صندوق میں رکھا تھا. یہ دیکھ چابی ہے. ارے سر حسین کہاں گیا؟ مجھے نہیں معلوم. اب جب چاروں طرف تلاش کرنے کے بعد سر حسین کہیں نہ ملا. ایک مرتبہ شمر ملعون تازیانہ لے کے آگے بڑھا. پوچھتے سید سجاد شمر کا تازیانہ. اجرم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں لائے سوا غم اہل بیت کے. خدا ان آوازوں پر رحمت برکتیں بلند کرے. خدا آپ کی دلی تمناؤں کو پورا کرے. حاضرکم اللہ. ایک مرتبہ پوچھتے سید سجاد شمر کا تازیانہ مار کے کہتا ہے بتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ ہتکڑیوں بیڑیوں کو میرے مولا نے سنبھالا. اے ملعون اگر پوچھنا تھا تو تازیانے کی کیا ضرورت
ضرورت تھی. بابا کا سرکا ہے. سید سجاد نے چاروں طرف دیکھا, ایک مرتبہ کہا اس صندوق کو کھولا جائے, جہاں میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے. اب جو صندوق کھولا, کیا دیکھا؟ سر حسین سر علی اکبر سے لپٹا ہوا بیل کر رہا ہے. اے میرے چاند, تو کہاں چھپ گیا تھا؟ اے بیٹا علی اکبر, حسین کا سر دن بھر پریشان رہا. اے بیٹا علی اکبر, تمہیں دیکھتا ہوں تو سکون ملتا ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق فاطمتہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستعود فیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مومن کی آنکھیں نم ہے, اپنے دلی مرادیں جو بھی سوچ کے ہیں, جس بیمار کے لیے بھی آپ سوچیں گے انشاءاللہ بحق بیمار کربلا صحت یاب ہوگا. 7 مرتبہ اس آیت کا ورد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 یا اللہ 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 یا اللہ. یا رحمان 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 یا رحیم. الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا, خدایا ہماری اس قلیل کی عبادت کو قبول فرما. خدا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا آج جو 2 مرحوم ان کا انتقال ہوا ہے انہیں فشار قبر سے محفوظ رکھ. خدایا ان کی مغفرت فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام مرحومین کو ان کو جوار آئمہ میں جگہ عنایت فرما. خدایا بارے دیکھر جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما, انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما. خدا بحق محمد و آل محمد جو مومن مقروض ان کی قرض کی سبیل فرما. جو مومن پریشان کی پریشانیوں کو دور کر. جو مومن حج و زیارت کے مشتاق ہیں حج و زیارت سے مشرف فرما. جو مومن بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو مومنین بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد شان حیدر کرار کی حفاظت فرما. بالخصوص شان پاکستان کی حفاظت فرما. شان عراق کی حفاظت فرما. شان شام کی حفاظت فرما. حکومت ایران کی حفاظت فرما. حکومت عراق کی حفاظت فرما. شان مدائن کی حفاظت فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد پہلو شکستہ فاطمہ زہرا کا واسطہ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. تعجیل فرما.